ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ سر مانا کہ علماء کے درمیان بڑے ہی شدید اختلافات ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر کیا سیکولر لوگوں کے درمیان بھی اسی قسم کے شدید اختلافات نہیں ہیں؟ آخر کار کولڈ وار میں ایک طرف کمیونسٹ تھے تو دوسری طرف لبرلز تھے، ایک طرف فیشسٹ تھے تو ایک اور طرف کنزرویٹیوز تھے، اور ان کے درمیان بھی کوئی کم جنگیں نہیں ہوئیں۔ تو پھر ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر سیکولرزم کا اطلاق کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر یا کسی اور سماج کے اندر امن و امان ہوگا؟ سوال در حقیقت بہت ہی اچھا ہے اور ایک گہرے جواب کا طلبگار ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ سیکولر پالیسی اپنانے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بس امن و امان پھیل جائے گا، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، غریبی ختم ہو جائے گی، سب لوگوں کو حقوق مل جائیں گے، تو یہ بالکل اس کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ نہ تو سیکولر لوگوں نے یہ بات کہی ہے، کم سے کم ان لوگوں نے تو ایسی بات نہیں کہی جنہوں نے سنجیدگی سے سیکولرزم اور انسانی تاریخ پر غور کیا ہے، اور نہ میں نے کبھی ایسی بات کی اور نہ میں ایسی بات کبھی کروں گا۔ مگر آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ کہ اسلامی نظام کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کشیدگی بڑھ جائے گی، لوگوں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر اختلاف بڑھ جائے گا، یہ پاکستان کے اندر کب شروع ہوئی؟ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست بنے گی، اور اس جملے سے ہی ہمارے ذہن کے اندر ایک امپریشن ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جیسے تمام انڈیا کے علماء اس چیز پر اتفاق کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے، بلکہ تاریخ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ انفیکٹ مسلم لیگ اس وقت سیکولر پولیٹیشنز کی جماعت تھی، اور بیشتر علماء مسلم لیگ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اور اس کے اندر جمعیت علماء اہل ہند بھی شامل تھی، جو کہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کانگریس کے ساتھ الائڈ تھی، اور اس میں اور بھی بہت سارے سیاسی پارٹیاں اور علماء شامل تھے، احرار تحریک اور مختلف اور علامہ مشرقی کی تحریک وغیرہ، جو کہ خاکسارز وغیرہ، جو کہ مسلم لیگ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے اور پاکستان کی ڈیمانڈ کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان مختلف مذہبی پارٹیوں کو پاکستان کی ریاست کے اور اسٹیٹ میکنگ پروسیس، کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کا حصہ بنانے کے لیے لیاقت علی خان نے 1949 کے اندر آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کیا، جس پر انفیکٹ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بڑا احتجاج ہوا ان پارٹی سے اور ان کینڈیڈیٹ سے جو کہ نان مسلمس تھے۔ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سارے نان مسلمس شامل تھے، خاص طور پہ کانگریس کے پولیٹیشنز جو کہ اب پاکستان کے ساتھ منسلک تھے۔ مگر پاکستان کے وہ علماء جو کہ مسلم لیگ کی اور پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے، آبجیکٹیوز ریزولوشن سے مطمئن نہیں تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ آبجیکٹیوز ریزولوشن میں یہ صاف لکھ دیا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو کہ قرآن اور سنہ یا ہمارے مذہب کے مخالف ہے، دین کے مخالف ہے، مگر اس کے باوجود اس وقت پاکستان کی ریاست میں کئی سارے ایسے ادارے تھے جہاں پہ ایسے لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے جو کہ نان مسلمس تھے۔ مثال کے طور پہ منسٹر آف لا بھی ایک نان مسلم تھے۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر جو مین مسئلہ تھا وہ اس شخص کے حوالے تھا۔ ان کا نام ہے جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب، اور یہ آپ جانتے ہوں گے ایک احمدی تھے، اور کھل کر یہ کہتے تھے کہ میں احمدی ہوں، اور یہ اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر تھے اور انتہائی انفلوئنشل مسلم لیگ کے پولیٹیشین بھی تھے۔ اور اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ ثابت ہوا کہ فارن منسٹر اکثر و بیشتر پھر بعد میں پرائم منسٹر بن گئے، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم چودھری ظفر اللہ خان ہوں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء اس چیز کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز کسی احمدی کو پاکستان کا پرائم منسٹر کیا فارن منسٹر بھی نہیں رہنے دیں گے۔ تو لہٰذا 1953 کے اندر اینٹی احمدی رائٹس شروع ہوئے۔ اس زمانے کے اندر احمدیوں کو نان مسلم نہیں قرار دیا گیا تھا، تو لہٰذا اینٹی احمدی ایجیٹیشن کی 3 مین ڈیمانڈز تھی۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ چودھری ظفر اللہ خان کو ایز فارن منسٹر ڈسمس کیا جائے،
اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام احمدیوں کو سینئر اسٹیٹ آفیشل سے ڈسمس کیا جائے. آپ کو یہ بڑی حیران کن بات اس لیے لگے گی کیونکہ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اس زمانے کے اندر احمدیوں کا بڑا ایک امپورٹنٹ کردار تھا مسلم لیگ پہ. اور نہ صرف مسلم لیگ بلکہ پاکستان کی ریاست کے بہت سارے مختلف اداروں میں احمدیز ایک بہت اہم کردار ادا کیا کرتے تھے. اینٹی احمدی ایجیٹیشن شروع ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے اندر سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے تصویر ہے, گاڑیاں جلا دی گئیں. آرمی فوج کو باہر بلانا پڑا کہ اس ساری چیز کو روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انفیکٹ آپ دیکھیں کہ کرفیو لگا دیا گیا تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. یہ سارا معاملہ چیف جسٹس محمد منیر صاحب کے در پر آ گیا اور انہوں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ اینٹی احمدی ایجیٹیشن کیوں ہوئی, اور انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جس کا نام ہے منیر رپورٹ. جسٹس منیر نے تمام پاکستان کے اندر مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آئیے گواہی دیں اور ڈسکس کریں اور اپنا نقطہ نظر کورٹ کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد منیر صاحب نے یہ رپورٹ لکھی اور وہ لکھتے ہیں کہ فار علماء نان مسلمس ought to be ineligible for appointment to higher offices in an Islamic state. یہ بہت اہم بات ہے کہ چاہے کوئی کرسچن ہو, ہندو ہو, احمدی ہو یا کوئی بھی اور قسم کا نان مسلم ہو, اس کو فارن منسٹر نہیں ہونا چاہیے, اس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے, اس کو پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہونا چاہیے, اس کو منسٹر آف لا نہیں ہونا چاہیے. یہ مین ڈیمانڈ تھی اس وقت کی اینٹی احمدی ایجیٹیشن کی اور پاکستان کے بہت سارے مختلف علماء کی. مزید علماء یہ کہتے تھے منیر رپورٹ کے مطابق کہ نان مسلمز ول ہیو نو وائس ان دا میکنگ آف دا لا. نان مسلمز کے پاس جو مسلمان نہیں ہیں ان کو قانون سازی کے اعتبار سے کسی قسم کی ہم نے کوئی آواز نہیں دینی. نو رائٹ ٹو ایڈمنسٹر دا لا, وہ قانون کا اطلاق بھی نہیں کر سکتے. اینڈ نو رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس, کسی قسم کے حکومت کے اعلیٰ عہدے پر وہ فائز نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے سے بہت ہی مختلف ہو اور آپ یہ کہیں کہ جی نان مسلمز نے ماضی کے اندر بھی حکومت کے اندر اور اسلامک گورنمنٹس کے اندر سرو کیا اور آپ کی بات یہ غلط نہیں ہے. مگر اس وقت علماء کی 50s کے اندر یہی رائے تھی کہ نان مسلمز کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون بنا سکیں, قانون کو ایڈمنسٹر کر سکیں, یا ایون یہ کہ نان مسلمز کسی بھی ایسے عہدے پر فائز ہو جائیں جو کہ خاص طور پہ حکومت کا یا سرکار کا, اسٹیٹ کا اعلیٰ عہدہ ہو. اب منیر رپورٹ کے مطابق تمام علماء اس چیز پر اتفاق کرتے تھے کہ apostasy in an Islamic state is punishable with death. On this the ulama are particularly unanimous. بہت ساری چیزوں پر ان کا اتفاق نہیں تھا مگر اس چیز پر ان کا کل بھی اتفاق تھا اور آج بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی apostasy کرتا ہے, apostasy کا مطلب یہ کہ وہ ملحد ہو جاتا ہے, وہ اسلام سے علیحدہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے, سزائے موت ہے. جسٹس منیر نے تمام علماء سے کلیکٹیولی اور علیحدہ پھر یہ پوچھا کہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بتا دیجئے تاکہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اپوسٹسی کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسلم اور نان مسلم میں فرق کیا ہے. اور حیران کن بات یہ تھی کہ علماء کا آپس میں کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں تھا کہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. منیر صاحب لکھتے ہیں, we attempt our own definition as each learned divine has done, and that definition differs from that given by all others, we unanimously go out of the fold of Islam. منیر صاحب نے لکھا آگے, and if we adopt the definition given by any one of the ulama, we remain Muslims according to the view of that alim, but kafirs according to the definition of everyone else. یعنی منیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی ڈیفینیشن کے مطابق چلیں کہ دیکھیں جی جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, تو پھر مولویوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ تو سارے ہی اسلام سے باہر ہیں. اور اگر ہم کسی ایک عالم دین کی ڈیفینیشن یا مسلک کی ڈیفینیشن پہ چلیں تو باقی تمام جو عالم دین ہیں اور مسالک ہیں وہ تمام نان مسلمز ہوں گے. منیر رپورٹ میں لکھا ہے, the net result of all this is that neither Shia nor Sunni nor Deobandis nor Ahle Hadith nor Barelvis are Muslims, and any change from one view to the other must be accompanied in an Islamic state with the penalty of death
if the government of the state is in the hands of the party which considers the other party to be kafirs. اب سادہ سی بات یہ کہ اس زمانے کے علماء یہ کہتے تھے, جو سنی علماء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں, جو دیوبندی تھے وہ کہتے تھے بریلوی کافر ہیں, جو بریلوی ہیں وہ کہتے تھے دیوبندی کافر ہیں, جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ سب کافر ہیں. تو یہ جو مین بڑے بڑے گروپس تھے, مسالک کہہ لیں آپ ان کو, جو بھی آپ ان کو لفظ دیں, وہ ایک دوسرے سے اتفاق ہی نہیں کرتے تھے اس زمانے میں بھی اور فرینکلی آج بھی, کہ مسلم ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور دوسری بات منیر صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ دیوبندی ہیں اور آپ دیوبندیزم کو چھوڑ کے آپ بریلوی ہو جائیں گے تو دیوبندی علماء آپ پہ یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ آپ نے درست سوچ چھوڑ دی اور آپ بھٹک گئے, بلکہ وہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ آپ دائرۂ اسلام سے باہر ہو گئے. وائسی ورثہ یہی معاملہ بریلویز کے ساتھ ہے, یہی معاملہ شیعہ سنی معاملے میں ہے, یہی معاملہ اہل حدیث اور دوسرے سکولز کے درمیان ہے. یعنی آپ اہل حدیث کے سکول کو اگر چھوڑ کے کسی اور سکول میں چلے جاتے ہیں تو اہل حدیث کے علماء کے مطابق آپ نے در حقیقت اسلام کو ہی چھوڑ دیا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ آپ ملحد ہو گئے, لہٰذا اس کی سزا تو صرف اور صرف ڈیتھ سینٹنس ہے. تو دوستوں 1953 کی اینٹی احمدی ایجیٹیشن کے بعد جو منیر رپورٹ شائع ہوئی, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر علماء کرام کو اقتدار دے دیا جائے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کے خلاف یہی فتویٰ لگائیں گے کہ فلاں بھی ملحد ہے, فلاں بھی ملحد ہے, اور جتنے ملحد ہیں وہ واجب القتل ہیں. تو لہٰذا اس کے نتیجے میں تو ایک فساد ہی یہاں پہ پیدا ہوگا, جیسا کہ ہم نے 53 کے اندر دیکھا. تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ سر چلیں یہ بات تو مان لی, یہ حقیقت پر بنیاد رکھتی ہے, منیر رپورٹ میں بھی درج ہے, اور اگر آپ نے کچھ مسالک کے حوالے سے پڑھا ہے تو آپ کو اچھی طرح یہ علم بھی ہوگا کہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں اور شیعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مگر کیا سیکولر لوگوں کے درمیان اختلافات نہیں ہیں؟ وہ بھی تو آخرکار ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے, وہ بھی تو آخرکار ایک دوسرے سے سیاسی معاملات پہ اور معاشی معاملات پہ اور ثقافتی معاملات پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو پھر کیا فرق ہوا؟ سیکولر بھی لڑتے ہیں, علماء بھی لڑتے ہیں, دونوں میں کیا بڑی بات ہے؟ آئیے 2 سیکنڈ لگا کے بس اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیکولر لوگوں کے درمیان اختلافات کس نوعیت کے ہیں. مثال کے طور پہ جو پالیٹکس کے میدان میں ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ مختلف سیکولر پارٹیز مختلف قسم کا سیاسی نظام چاہتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ لبرلز ہیں, وہ لبرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو میری طرح کمیونسٹ سوشلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں مزدور طبقے کا اقتدار ہونا چاہیے, ورکرز سوویٹس قائم ہونی چاہیے. پھر کچھ لوگ ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے حق میں, کچھ لوگ ہیں جو پروپورشنل ریپرزنٹیشنل سسٹم کے حق میں, جس میں بائی دا وے جماعت اسلامی بھی شامل ہے. کچھ لوگ پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پارلیمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے, پریزیڈنٹ ویک ہونا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آرگنائز ریلیجس انسٹیٹیوشنز کا ریاستی انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. اکانومی میں دیکھیں ڈفرینسز کیا ہیں, کچھ لوگ کمیونسٹ ہیں تو کچھ لوگ سوشلسٹ ہیں, کچھ لوگ سوشل ڈیموکریٹک ہیں, کچھ نیو لبرل فری مارکیٹ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ مارکیٹ سوشلزم کو یعنی کہ ایک مکسڈ اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ کارپوریٹزم کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ بیسکلی فیشزم کا ماڈل تھا, کچھ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں, کچھ کہتے ہیں ٹیکسز بڑھا دو, کچھ کہتے ہیں کم کر دو, کچھ کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دو, کچھ کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز امیروں پہ لگاؤ, کچھ سبسڈیز کے حق میں ہیں, کچھ کہتے ہیں امیروں پہ سبسڈیز لگاؤ, کچھ کہتے ہیں غریبوں پہ سبسڈیز لگاؤ. بجٹس کے اوپر بحث ہوتی ہے, ٹریڈ کے اوپر بحث ہوتی ہے. کلچر میں بھی اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ملٹی کلچرلزم ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں یونیفائڈ نیشنلزم ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں پیٹریارکی بڑی اچھی چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ریسزم بڑی بری چیز ہے. اس پہ بہت ساری سیکولر ڈیبیٹس ہیں. ایڈیالوجیز میں ایک طرف لبرلزم ہے, دوسری طرف فیشزم ہے, سوشلزم ہے, اور ایک قسم کا سیکولر کنزرویٹیوزم بھی ہے. یہ مختلف سیکولر ایڈیالوجیز ہیں. تو یہ سب اختلافات میں آپ کے سامنے مختصر طریقے سے پیش کر رہا ہوں. ان سب کو اگر آپ سمرائز کریں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تو کنٹمپرری پولیٹیکل اکنامک سوشل ڈیبیٹس ہیں. پاکستان کے اندر آخرکار یہی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ کیسا نظام ہونا چاہیے, کیسا نظام نہیں ہونا چاہیے, اکنامک پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, کلچرلی ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی ہیں کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سب کنٹمپرری ڈیبیٹس ہیں, مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اور ان سب ڈیبیٹس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا, اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں کیا ہوگا, بلکہ ان سب ڈیبیٹس کا اس چیز سے تعلق ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے. اور انہی کو ہم سیکولر ڈیبیٹس یا سیکولر کنسرنز کہتے ہیں, کیونکہ سیکولر کا مطلب ہے ورلڈلی, دنیاوی, اس دنیا سے تعلق رکھنے والی ڈیبیٹس. اب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار قسم کی بات کہنے جا رہا ہوں جس پہ آپ نے بڑے آرام سے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا جب ریلیجس ڈفرینسز اور پولیٹیکل ڈفرینسز ایک ہی تھے. یعنی جب آپ ایک ریلیجن میں شامل تھے تو آپ کی ایک قسم کی پالیٹکس تھی اور دوسرے ریلیجن کے لوگوں کی ایک بالکل منفرد پالیٹکس تھی. یعنی کہ ریلیجس ڈفرینسز اور پولیٹیکل ڈفرینسز ایک ہی تھے اور
ریلیجنس کا جو آپس میں ٹکراؤ تھا در حقیقت وہ ایک پولیٹیکل اور سیکولر ٹکراؤ بھی تھا. آج یہ معاملہ نہیں ہے, میں پھر کہوں گا آج یہ معاملہ نہیں ہے. ان فیکٹ today people of different religions have similar positions on secular differences. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, مگر اکنامک پالیسی پہ وہ اتفاق کرے کہ جی ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کو سبسڈیز نہیں ملنی چاہیے. یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ جس طرح حکومت کاربن ٹیکس انٹروڈیوس کرنے لگی ہے یہ کاربن ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یا وہ یہ کہے کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر چکی ہے, اس کو سائڈ پہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شیعہ دوست بھی اس پہ ایگری کریں, ہو سکتا ہے بہت سارے سنی دوست بھی اس پہ ایگری کریں. ایسا ہی ہے بلکہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز, اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, مسلم لیگ کو دیکھیں, شیعہ لوگ بھی ان کو ووٹ کرتے ہیں, سنی لوگ بھی ان کو ووٹ کرتے ہیں, بریلوی لوگ بھی ان کو ووٹ کرتے ہیں, دیوبندی لوگ بھی ان کو ووٹ کرتے ہیں. وہ ووٹ ان کو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل پروگرام کے اندر تھوڑا فرق ہے, تھوڑا ہی فرق ہے, بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یعنی کہ مختلف ریلیجس کمیونٹیز کے لوگ سیاسی اعتبار سے سیکولر معاملات پہ ایک رائے, ایک نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں, اور انفیکٹ رکھتے ہیں. اس سے میں نتیجہ یہ اخذ کرتا ہوں کہ ماضی کے اندر جو ریلیجس ڈفرینسز تھے وہ اس زمانے کے سیکولر ڈفرینسز, پولیٹیکل ڈفرینسز کے ساتھ اکارڈ کرتے تھے, ایک ہی تھے. پالیٹکس اور ریلیجن ماضی کے اندر ایک ہی شے تھی, اور ریلیجس ڈفرینسز اور پولیٹیکل ڈفرینسز در حقیقت ایک ہی ٹرین پر چل رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ان کے اندر کوئی فرق نہیں تھا, ان کے اندر اکارڈ تھا, ان کے اندر ایسوسیشن تھی, وہ ایکول ٹو ایچ ادر تھے, وہ ایک ہی تھے در حقیقت. ریلیجن اور پالیٹکس علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں تھیں. مگر آج کے زمانے کے اندر ایسا نہیں ہے. ریلیجس ڈفرینسز ڈو ناٹ اکارڈ ٹو پولیٹیکل ڈفرینسز. مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے سیاسی اور معاشی معاملات پر اتفاق کرتے ہیں, یہ آج کی حقیقت ہے. سو اس سینس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریلیجس ڈفرینسز آر دا پولیٹیکل اکنامک کوسچنز آف دا پاسٹ, whereas secular differences are the political economic questions of the present. جی ہاں, پاس کے اندر political economic differences religion کی ٹرین سے ہی لڑی جاتی تھیں, اور religious differences اور political economic secular differences ایک دوسرے کے ساتھ align ہوتے تھے. جبکہ آج کی دنیا کے اندر ریلیجس ڈفرینسز اور پولیٹیکل اکنامک یعنی کہ سیکولر ڈفرینسز ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہوتے. یہ چیز سمجھنا بہت ہی ضروری ہے, اور اس کو میں صرف سادہ طریقے سے اس طرح ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پولیٹیکل اکنامک پروگرام پر اتفاق کرتے ہیں جو کہ ریلیجن کے ڈومین پر ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے. اب دیکھیں نا, سادہ سی بات ہے کہ جتنی بھی سیکولر پارٹیز ہیں, چاہے وہ کمیونسٹ ہوں, سوشلسٹ ہوں, لبرل ہوں, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو دیوبندی, بریلوی, شیعہ سنی, اہل حدیث کے درمیان اختلافات ہیں, بلکہ جو مسلمانوں اور نان مسلمس کے درمیان اختلافات ہیں, یہ سب کے سب ختم ہونے چاہیے. ہمیں ان سے غرض نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ امن و امان سے رہیں. ہم ریلیجس ڈفرینسز نہیں دیکھنا چاہتے, بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, جو دنیاوی معاملات ہیں, ان کو آئیے مل کر حل کریں, اس پر ایک سلوشن دریافت کریں اور اس کی بنیاد پر اپنی پالیٹکس کریں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکولر ڈفرینسز جو ہیں وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے, وہ بڑے پیسفل اور پرامن رہیں گے, وہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہوں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ریلیجس ڈفرینسز ہمیشہ وائلنٹ ہوں گے یا زیادہ وائلنٹ ہوں گے, یا سیکولر ڈفرینسز جو ہیں وہ کم وائلنٹ ہوں گے اور بڑے پیسفل ہوں گے. دس از ٹوٹلی رانگ. اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, ایسا ہے ہی نہیں. مگر آن دی ادر ہینڈ, ان تھیوری سیکولر کانفلکٹس اپوسٹاسائز دی ادر اوور پریزنٹ پولیٹیکل ڈفرینسز. یعنی کہ سیکولر لوگ بھی ایک دوسرے کو اپوسٹاسائز کر دیتے ہیں. اپوسٹاسائز کا مطلب ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو گیا ہے, ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ سیکولر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں انیمی آف دا اسٹیٹ ہو گیا ہے, فلاں ٹریٹر ہو گیا ہے, فلاں نے جو ہے ریولوشن کو بٹرے کر دیا ہے, کاز کو بٹرے کر دیا, لبرلزم کو بٹرے کر دیا, اس سے ہم اپنے آپ کو آنکھ کرتے ہیں, اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں, اس کو ہم سزا دیتے ہیں. ایون ٹریزن کی سزا, سزائے موت وغیرہ سیکولر اسٹیٹس بھی تو دیتے ہیں. تو اس کو میں کہوں گا سیکولر اپوسٹسی. ٹھیک ہے, تو سیکولر لوگ بھی اپوسٹسائز کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو, بٹ ناٹ اوور این انسکیپبل ریلیجس آئیڈینٹی انہیریٹڈ فرام ہسٹری. مگر وہ آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں, آپ کی پریزنٹ پولیٹیکل پوزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ کے سیاسی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایسی بھی ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں جو کہتی ہیں کہ تمام شیعہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, مگر ان ریالٹی
ان شیعہ لوگوں کو جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے میجورٹی لوگوں کے ساتھ آپ کو آج کے سیاسی معاشی معاملات پر اتفاق ہو, کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ ختم ہونا چاہیے, غریبوں کا حقوق ملنے چاہیے, ایجوکیشن ملنی چاہیے, ہیلتھ ملنی چاہیے. مگر اب جب کہ آپ نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تو آپ نے ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا. آپ نے ان کے ساتھ یونٹی قائم کرنے کے بجائے یہ کہا ہے کہ وہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو اپوسٹسی کر رہے ہیں, وہ تو ایک طرح کے ملحد بن چکے ہیں, مرتد بن چکے ہیں, اینڈ سو آن. تو دوستوں نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم ان مسائل پر توجہ دیتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں, بریلوی مسلمان ہے یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا سنی یا وغیرہ وغیرہ, یا اس چیز پر بھی کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو انفیکٹ ہماری اٹینشن جس حد تک اس موضوع پر رہتی ہے تو ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے, کیسے نہیں حل کرنا. دیز ریلیجس ڈفرینسز آر آلسو فینڈ بائی سیکولر رولرز. اب یہ شاکنگ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سیکولر رولرز بھی مذہبی اختلافات کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, جان بوجھ کے آگ لگاتے ہیں. شیعہ سنی کے درمیان بھی آگ لگا سکتے ہیں, مختلف مسالک کے درمیان بھی آگ لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی اپنی پاور, ویلتھ, پریولیج اور سٹیٹس قائم رہے. وہ لوگوں کو تقسیم در تقسیم جان بوجھ کے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, اگرچہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر اور ہو سکتا ہے اپنے سیاسی نقطہ نظر میں بھی ٹوٹلی سیکولر ہوں, ان کو اس چیز سے غرض نہ ہو. وہ IMF سے بھی معاہدہ کر سکتے ہیں, وہ گوروں سے بھی, نان مسلم سے, انڈیا سے, کسی سے بھی معاہدہ کر سکتے ہیں, دوستی بھی کر سکتے ہیں, پیار کی پینگیں بھی بڑھا سکتے ہیں جب ان کو ایک طبقے کو فائدہ ہو, جب ان کو فائدہ ہو. مگر پبلک کو وہ ہمیشہ ڈیوائیڈ رکھنا چاہتے ہیں ریلیجن کی بنیاد پہ, کیونکہ پبلک اس مقصد کے لیے اکٹھی نہ ہو کہ وہ اپنے حقوق حاصل کریں. اب دیکھیے نا, سادہ سی بات ہے کہ جب تک آپ یہ گیم کھیلتے رہیں گے کہ شیعہ سنی کافر والی گیم کھیلتے رہیں گے تو آپ کو اس چیز سے تھوڑی غرض ہوگا کہ 23,000 پراپرٹیز جو کہ دبئی کے اندر موجود ہیں پاکستانیوں کی ہیں اور ان کی ورتھ ہے $12.5 بلین. 12.5 بلین ڈالرز کی جائیدادیں, زمینیں, ریل اسٹیٹ پاکستانیوں نے, 23,000 پاکستانیوں نے دبئی کے اندر خریدا ہے. اتنی دولت, جبکہ پاکستان جو ہے بھیک مانگتا پھر رہا ہے کہ خدا را ہمیں $1 بلین دے دیں, $2 بلین دے دیں. جب تک آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بریلوی کافر ہیں تو آپ کی اس چیز سے توجہ ہی ہٹ گئی ہے کہ جی 2023 کے اندر تمام الیکٹریسٹی کنزیومرز نے 1.3 ٹریلین روپیز کی سبسڈی کن کو دی ہے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو, IPPs کے بڑے بڑے سیٹھوں کو اتنی بڑی سبسڈیز دی ہے. آپ کس چیز میں لگے ہوئے کہ بریلوی کافر ہیں, اس چیز میں لگے ہوئے. جب تک آپ اس چیز میں انوالوڈ ہیں کہ اہل حدیث کافر ہیں تو آپ کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ پرائیویٹائز کر دینا ہے. ڈسکوز ساری پرائیویٹائزیشن کے اندر شامل کر دی گئی ہیں, اور جیسے ہی یہ ڈسکوز پرائیویٹائز ہوں گی تو بجلی اور مہنگی ہوگی, اور جب بجلی اور مہنگی ہوگی تو اور مہنگائی ہوگی. مگر اس مہنگائی کے خلاف آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ساری توجہ اس چیز پہ کہ وہ اہل حدیث سے مقابلہ کرنا ہے, ان سے مقابلہ نہ کیا تو سارا مسئلہ ہو جائے. جب آپ کی توجہ اس چیز پہ کہ نہیں دیوبندی بڑے خلاف ہیں تو آپ اس چیز پہ غور ہی نہیں کریں گے کہ یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیاں انہی ایلیٹس کی ڈومینیٹڈ ہیں, انہی ایلیٹس کے قابو کے اندر ہیں, انہی ایلیٹس کی پارٹیاں جو ہمارا الٹا استحصال کرتی ہیں. اس پہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہونی, آپ کی توجہ ہی ساری اس چیز پہ ہونی کہ بھئی اس سے میں نے لڑائی کرنی ہے, اپنے فرقے کو بچانا ہے. اور یہ جب کافر آپ کھیلتے رہیں گے تو آپ اس چیز پہ کبھی نہیں غور کریں گے کہ پورے کے پورے پاکستان کی حکومت کے پاس اپنی اکنامک سوورنٹی ختم ہو گئی ہے. ہم اپنی معاشی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. ہماری معاشی پالیسی بنتی ہے سرکار باہر سے, کیونکہ ہم اتنا مقروض ہو چکے ہیں کہ ہم وہاں سے قرضے لیتے ہیں اور وہ ہمیں معاشی پالیسی بنا کے دیتے ہیں. ابھی آج دیکھ لیں کہ IMF کے ہم ترلے کر رہے ہیں کہ $3 بلین کی ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اور IMF والے فی الحال کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے پہلے آپ جو ہے نا 2 ٹریلین روپیز اور مزید ٹیکسز کے اندر ریز کریں. تو عوام کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس, کاربن ٹیکس اور یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس ٹھوکی جا رہی ہے, حکومت ٹھوکی جا رہی. IPP سے ٹیکس نہیں لیتی. مگر آپ کیا گیم کھیل رہے ہیں؟ آپ گیم کھیل رہے ہیں کافر. آپ کو پرواہی نہیں IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں مہنگائی کیسی ہوگی, اور مہنگائی کے نتیجے میں آپ کیسے بھوکے مریں گے. آپ کو آپ کی اس پہ توجہ ہی نہیں. تو دوستوں میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا, آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. ہو سکتا ہے آپ مسلمان ہوں, ہو سکتا ہے آپ دیوبندی, بریلوی, شیعہ, جو بھی آپ ہوں,
آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، مگر اس دنیا کے اندر جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر کے اپنے آپ کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو کافر کھیل رہے ہیں در حقیقت آپ کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم در تقسیم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول میں ہی ان کا بھلا ہے. وہ اپنی پوزیشن، پاور، سٹیٹس، پریولیج، دولت قائم رکھ سکتے ہیں، اپنی حکمرانی قائم رکھ سکتے ہیں، اور ان کے مفاد میں ہی یہ ہے، چاہے وہ خود سیکولر ہوں یا مذہبی ہوں، ان کے مفاد میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حاکمیت قائم رکھنی ہے. اور آپ کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ نے تمام مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ اپنے حقوق کے لیے اس دنیا میں جد و جہد کر سکیں. یہ ہے در حقیقت سیکولرزم کا اور پروگریسو سیکولرزم کا اصل پیغام. تھینک یو سو مچ.